الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے جو اس کے حکم میں خطا پائے گا
وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بدہا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کے لیے، جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے، رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، پچھلے دو جو خطبات جمعہ تھے ان کے اندر ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کب قبول ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں۔ مسلمان کا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا کسی بھی انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کب ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے انسان کا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہو، مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر اس کا توکل، بھروسہ، ایمان جو ہے۔ دوسرے نمبر پر جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے جس سے وہ چاہے کہ مجھے ثواب ملے، تو اس کا وہ عمل، اس کا وہ کام جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سنت کے مطابق ہو، کیونکہ کوئی کام ثواب کا نہیں ہو سکتا جو آقا علیہ السلام نے کیا نہ ہو۔ کائنات میں وہ نیکی نیکی نہیں ہے، وہ ثواب ثواب نہیں ہے، وہ اجر اجر نہیں ہے کہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا نہ ہو، کیونکہ آپ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، خوف الہی، خشیت الہی رکھنے والا کوئی نہیں، اور نیکی کے کام میں زیادہ آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی بعد میں آئے اور کہے کہ میں یہ فلاں کام کرتا ہوں، مجھے اس کا ثواب مل جائے،
کائنات کے لوگوں، یہ سچی بات ہے، ہمدردی اور اخلاص کی بات ہے۔ اگر تو وہ کام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں فرمایا، تو وہ دین نہیں ہو سکتا، ثواب نہیں مل سکتا، اس کا نتیجہ خیر والا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں نے ہر خیر کا کام، ہر ثواب کا کام بتلا دیا ہے لوگوں، اب اس کے اوپر چلتے رہنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ میرے نبی کی زندگی کائنات کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ اس وجہ سے یہ دوسری شرط ہے، کوئی بھی عمل انسان کرے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے گارنٹی مل جائے کہ یہ میرا عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ میرا عمل جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ مطابق ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اگر سنت کی مہر ہی نہیں ہے تو پھر وہ کسی صورت جو ہے قبول نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، بھائیو، تیسری جو شرط ہے وہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، پہننا حلال کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ کائنات کے لوگوں سن لو، ابھی تم ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی ہم نے تم سے رزق کا بھی وعدہ کر لیا تھا، پہننے کا بھی وعدہ کیا تھا، پلانے کا بھی وعدہ کیا تھا، کھلانے کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ قرآن سماعت فرمائیے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رب کائنات نے فرمایا، زمین کے اندر ہو یا باہر ہو، آسمان پہ ہو یا آسمان کی چھت کے نیچے بسنے والا کوئی ہو، ہوا میں اڑنے والا ہو یا سمندروں کی گہرائیوں میں رہنے والا ہو، پتھروں کے اندر ہو یا پھر مٹی کے اندر ہو، جہاں بھی کوئی رہنے والا ہے، وہ چرند ہے، پرند ہے، حیوان ہے، انسان ہے یا جانور ہے، ہم نے اس کے رزق کا وعدہ آسمانوں پر کر لیا ہے۔ کبھی کوئی بھوکا نہیں مرنے دوں گا، اگر کوئی بھوکا مر گیا تو یہ میری خدائی پر تان ہوگا کہ اللہ کی مخلوق بھوکی مر رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ فرمایا میں نے آسمانوں کے اندر جو ہے تمہارے رزق کا وعدہ کر لیا ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو روزی روٹی دینے والا ہے۔ تم سو جاؤ گے لیکن وہ فکر کرے گا کہ اس نے اٹھنا ہے تو اس کو بھوک لگے گی، میں نے اس کا پیٹ بھرنا ہے، سو جاؤ بے فکرے ہو کر کے۔ فرمایا نہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لو انکم تتوکلون علی اللہ رزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر توکل کرنے والے ہو جاؤ، بھروسہ پختہ کر لو، اللہ پر یقین کر لو،
وہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا جس طرح وہ یہ اڑنے والوں پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کو فرمایا کہ صبح کو نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو رزق دے دیتا ہے۔ جب گھونسلوں میں آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فکر کس کو ہے تمہارے رزق کی؟ اللہ کو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اسی زمین سے روزی اور روٹی کا اہتمام کر چھوڑا ہے، اور ان کے لیے بھی جن کو تم روٹی نہیں کھلاتے ہم نے ان کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ پکتا کسی کے لیے ہے، کھاتا کوئی ہے، کماتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسی آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو تم نہیں کھلانا چاہتے نہیں کھلاتے، تم سمجھتے ہو پتہ نہیں یہ انسان نہیں چھوڑیے یہ جانور جو یہاں پر رہتا ہے یہ گوشت کھاتا ہے، گوشت تو اس کے سوا کہیں نظر نہیں آتا، یقیناً اللہ اس کو گوشت ہی کھلاتے ہیں، تب ہی جا کر کے وہ اپنے سوراخ میں داخل ہوتا ہے، اپنی پناہ گاہ میں جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، ہم نے روزیاں جو ہیں لوگوں کے اندر تقسیم کر دی ہیں۔ کسی کے پاس اتنی ہے بیٹھا رہے ہمیشہ کھاتا ہی رہے، کبھی بھی کم نہیں پڑے گی، ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور کئی ایسے ہیں جو ایک ایک وقت کے لیے جو ہے ترستے ہیں، 24 گھنٹے لگاتے ہیں، اور پھر بھی بڑی مشکل سے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کر دی ہے تاکہ تم میری رضا پر راضی ہو جاؤ، جو میں نے کھلا دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، اور اگر بھوکے رہ گئے ہو تو اس پر صبر کرو۔ شکر کرو گے تو اور دوں گا، صبر کرو گے تو پھر بھی جو ہے تجھے ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ صبر کا بدلہ بات ہی ختم کر دی، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا وقت ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تم روزانہ جو مرضی جو چاہے کھاتے رہو، میں کھلاتا رہوں گا، پھر بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر تمہیں کچھ نہیں ملتا یہ پھر بھی ختم ہوگی۔ اگلی جو زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی، حقیقی کامیابی، حقیقی زندگی، وہ میں نے تمہارے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے، تم اس کے راستوں میں چلتے پھرتے ہو اور اس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہو۔ اگر وہ چاہے تو یہ زمین جو ہے تمہارے دانے کو
زمین کے اندر مٹی کے ساتھ مٹی کر کے ملیا میٹ کر دے، ایک بوند بھی نہ اگے، ایک دانہ بھی نہ باہر نکلے، وہ چاہے۔ اب دیکھو زمین کی فطرت کیا ہے، زمین کے اندر اگر کوئی لوہا بھی دفن کر دے تو وہ چند دنوں کے بعد لوہے کو بھی کھا جاتی ہے، مٹی میں مٹی کر دیتی ہے۔ یہ انسان کی ہڈیاں کتنی مضبوط طاقتور ہوتی ہیں، 2-2 3-3 من کا انسان ہے تو پیر کی ہڈیوں پہ کھڑا بھی ہوتا ہے، چلتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، چھلانگے بھی لگاتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ ان ہڈیوں کو بھی وہ کھا جاتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ تم ایک دانہ چھپاتے ہو تو وہ دانہ وہ مٹی میں مٹی نہیں ہوتا، تم چھپا کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہو، وہ بارش برساتا ہے، اس کو اگا دیتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ تم نے امانت اس کے حوالے کی تھی، اس نے تمہاری امانت کو اب تمہارے حوالے کر دیا ہے، جب تم نے چاہا اس نے دے دی۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ۔ فرمایا یہ اراضی جو زمین ہے اس کے اندر تم مختلف چیزیں اگاتے ہو۔ زمین کا ٹکڑا ایک طرح کا ہے، لیکن جو تم اگاتے ہو اس کے اندر وہی اگتا ہے۔ کہیں انگوریاں اگ رہی ہیں، کہیں سبزیاں اگ رہی ہیں۔ فرمایا سب کو تم پانی ایک طرح کا دیتے ہو، زمین بھی ایک طرح کی ہے، لیکن مختلف انواع و اقسام کی چیزیں اس سے اگاتی ہے، نکل آتی ہے۔ یہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے سکھلایا ہے موسموں کو خو انقلاب۔ کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے، کبھی گرمی اتنی پڑتی ہے انسان کہتا ہے ہائے یہ گرمی اب چلی جانی چاہیے، کبھی سردی آ جاتی ہے تو کانوں کو ہاتھ لگا اڑتا ہے۔ یہ خزاں آتی ہے، بہار آ جاتی ہے، بہار کے بعد پھر موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری زمین جو ہے ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس کے اندر چلو پھرو، عارضی طور پر ہے یہ سارا کچھ، چلو بھی پھرو بھی، کھاؤ بھی، پیو بھی، فائدے بھی اٹھاؤ۔ ایک وقت آنے والا ہے تم مر جاؤ گے، پھر میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، تم سب لوگوں نے پھر میرے سامنے حاضری دینی ہے اس وقت تک۔ لیکن چلو پھرو، سارا کچھ کرو، میری مرضی سے چلو، میرا شکر ادا کرتے رہو، میرے بن کر کے رہو۔ یہ نہ ہو کھلاؤں میں، پلاؤں میں، سارا کچھ میرے ذمہ ہے اور میرا شکر بھی نہ کرو، شکر کسی اور کا کرتے رہو۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ رزق کا کیا کر لیا ہے؟ وعدہ کر لیا ہے۔ اب فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟
طیب پاک حلال چیزوں کو کھانا ہے، حلال کا رزق کھانا ہے، اور شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ شیطان کے پیچھے چلنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جب انسان تھوڑا سا رزق اللہ نے آزمائش کے طور پر تنگ کیا تو پھر یہ کہے گا کہ یار اب تو کچھ بنتا نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالے گا، ورگلائے گا، وہ ساری دنیا فلاں کام کر رہی ہے تم بھی کر لے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، ایسا نہیں کرنا، رزق حلال کھانا ہے۔ رزق حلال کے بڑے فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی تم عمل کرو گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں بڑی مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مصیبتیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تو میرے عزیز دوستو پیچھے بات یہ ہے کہ ہمارے رزق کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نقص رہ گیا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی واقع ہو گئی ہے، جس وجہ سے میرے عزیز دوستو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑی دور دراز کا سفر کرتا ہے، پراگندہ خال ہے، بال ہے، اللہ اکبر، اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ بیت اللہ کے اندر ہی چلے جاتا ہے، اب وہاں جا کر اللہ سے التجا کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پیارے رب، اے میرے داتا، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، کوئی بھی شرکیہ جملہ نہیں بولتا، کہتا کیا ہے یا ربی، اے میرے رب، انہاں نو چپ کرا دے، اے میرے رب میں تیرے سامنے التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ آگے سے آواز آتی ہے ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام۔ رب کائنات جواب دیتے ہیں کہ اس کا پہننا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، انا یستجاب لک، میں اس کی فریاد کو کیسے قبول کر لوں، میں اس کی فریاد کیسے مان لوں، میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے شرف قبولیت عطا کر دوں، کیونکہ اس نے تو میرا کہنا مانا ہی نہیں، میرے وعدے تھے میں رزق دوں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں پلاؤں گا، سارے تمہارے جو اللہ اکبر کام ہے اللہ فرماتے ہیں میں وہ خود کروں گا، میں کروں گا، تو نے بس میرے اوپر توکل کرنا ہے، یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ اب وہ کیا نہیں ہے تو میں کیسے تمہاری دعا کو قبول کروں؟ اس لیے میرے عزیز دوستو دعا کب قبول ہوتی ہے یہ پتہ چل گیا ہے کہ جب ہمارا کھانا پینا حلال کا ہوگا، محنت سے اپنے ہاتھ کی جب کمائی، اور حلال ہاتھ کی کمائی ہو، ہاتھ کی صفائی نہ ہو، ہاں جی صفائی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی صفائی سے کام کیا ہے کہ اگلے کو پتہ ہی کچھ نہ چلنے دے، یہ نہیں، کمائی ہو حلال کی، پاکیزگی والی محنت سے، اور اگر کچھ بیچا ہے تو اس کا عیب واضح کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں گئے، آپ نے دیکھا ایک بندہ جو ہے گندم بیچ رہا ہے، بڑی پیاری گندم ہے، قیمت بدائی سودا ہو گیا، آپ نے تھوڑا سا گہرا ہاتھ مارا تو اندر سے وہ گیلی تھی، نمی واضح ہوئی اس کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا تم نے کیا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی، گیلی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا چلو ہو گئی تھی تو اس کو واضح تو کر دیتا،
اس کو اوپر تو کرتا، اب لینے والا لے جائے اور گھر جا کے تجھے بد دعائیں دے۔ فرمایا لیس منا من غش فلیس منا، کہ جس نے میری امت کے لوگوں کو دھوکہ دیا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو دھوکہ دینے والا میرے اندر سے نہیں، میرا تعلق نہیں ہے اس بندے سے۔ اب دیکھیے نا، ہم مسلمان بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہر چیز کے اندر جو ہے دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، کس بات کو جو ہے بیان کیا جائے، آپ کے سامنے ہے، وہ کرنے والے بھی ہم خود ہیں، کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ تبدیلی اسی طرح آئے گی کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلے، اللہ پر توکل ہو، بھروسہ ہو۔ اگر 2 دن بھوکا رہنا پڑ جائے تو رہ لو، کیا ہونے والا ہے، لیکن کم از کم جو کھایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار، کہ لوگوں سن لو کہ بے کرنے والوں کو جو ہے وہ اختیار ہے جب تک وہ اکٹھے ہیں، ما لم یتفرقا، جدا نہیں ہو جاتے، اگر وہ واپس کرنا چاہے تو کر دے۔ اور فرمایا اگر تو تم عیب بتا دو گے، سچ بولو گے اپنی چیز کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس کے اندر کیا ڈال دی جائے گی؟ برکت ڈال دی جائے گی۔ اور اگر تم عیب چھپا لو گے تو برکت اٹھا دی جائے گی، چیز بک جائے گی، لیکن تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تمہارا رونا دھونا وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ اگر تم کوئی نوٹ ہی چلاتے ہو تو یہ نہ اس کو ایسا گچھو مچھو کرو کہ اگلے کو پتہ ہی نہ چلے، اگر اس نے دھیان کر لیا تو ٹھیک، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، میرے تو وارے نیارے ہو گئے نا، میں نے چلا لیا۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ واضح کرو، اللہ کی قسم ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ چل جائے گا، ایک جگہ پر نہیں دوسری جگہ پر چلاؤ، چلے گا ضرور۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ پر توکل آ جائے، اللہ پر بھروسہ آ جائے، پھر یہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، التجائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری عبادت اس وقت قبول ہوگی۔ اب انسان جو ہے رزق حلال کمائے نا، چوری کا ہو، جوئے کا ہو، سود کا ہو، یا کسی کو دھوکہ دہی دے کر کے کمایا ہو، اور اب چلے بھائی فلیٹ پکڑے اور عمرہ کرنے چلے جائے، ایسا عمرہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ حج کو چلا جائے، ایسے کپڑے پہن کے نماز ادا کرے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہے، طیب طاہر چیزوں کو قبول کرتا ہے، ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتا کہ جس کے اندر جو ہے تمہارے دل کی نیت جو ہے وہ خراب تھی اور تم نے کمائی کر لی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعویٰ بن جاؤں، میں جو بھی اللہ سے مانگوں اللہ مجھے کیا کرے؟ عطا کرتا چلا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد پھر کرنا تجھے یہ ہے اپنا کھانا پینا حلال کا کر لے، اپنا کھانا بھی حلال کا کر، پینا بھی حلال کا کر، جو بھی تو مانگے گا زمین کے اوپر اللہ عرش بری سے تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعویٰ بنے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی اس وصیت پر عمل کیا ہے، کبھی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، نجائز جو ہے کمائی نہیں کی، جو دیا ہے وہی لیا ہے، جو کہا ہے وہی کیا ہے۔ اب میں جو بھی مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتا۔ لوگ دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں اس سعد سے کہ یہ سعد مستجاب الدعویٰ ہے، وجہ کیا ہے؟ کھانا بھی حلال کا کر لیا، پینا بھی حلال کا کر لیا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، وقت چونکہ مختصر ہے میں بات کو ختم کرتا جاتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر 2 لوگ تھے، انہوں نے کیا ایک نے مال زمین جو ہے وہ بیچی، دوسرے نے خرید لی۔ نوٹ کیجئے گا،
ایسے لوگ اللہ کی زمین پر گزرے ہیں جن کو نہ مال کا لالچ تھا، دنیا کی طلب تھی، وہ ہمیشہ اس مال سے بچتے رہے ہیں کہ جو بھی ہو حلال کا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور جو اس کے درمیان ہے وہ مشبہات ہے، شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ یہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ تقوی ہے، اور اللہ کے ہاں تقوی والا بندہ جو ہے وہی اہمیت رکھتا ہے۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے زمین بیچی اور دوسرے نے خریدی۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، لوگ دڑا دڑ زمینیں بیچتا ہے، کوئی خرید رہا کوئی بیچ رہا ہے۔ اب جب زمین خریدنے والے نے خرید لی، ہل چلاتا ہے، ہل چلاتے ہوئے اس کے اندر ایک سونے کا مٹکا نکل آتا ہے۔ جس نے زمین خریدی ہے وہ پکڑتا ہے، جس سے لی ہے اس کے پاس چلے جاتا ہے کہ بھائی یہ تیرا کچھ مال رہ گیا تھا زمین کے اندر، وہ لے لے۔ وہ کہتا ہے میرا کیسے، میں نے تو تجھے زمین بیچ دی ہے، جو کوئی زمین کے اندر تھا وہ بھی میں نے تجھے دے دیا تھا، اس کا سودا بھی میں نے تجھے کر دیا تھا۔ اب دیکھیے نا، سوچئے تو صحیح، ہے کیا؟ سونے کا مٹکا ہے، خزانہ ہے، پیش بہا خزانہ ہے، وہ دے رہا ہے، وہ لیتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا نہیں یہ تیرا ہے۔ کبھی آج ایسے ہوا ہے کوئی بندہ آج صبح صبح دروازہ کھٹکھٹائے، جی آئی صاحب یہ چیز آپ کی رات کو رہ گئی تھی، ہو اس کی نا، وہ کہے گا نہیں 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 میری نہیں ہے یہ ہیں، یہ کسی اور کی ہوگی، تجھے غلط فہمی ہوئی۔ ایسا کبھی ہوا ہے ہم نے سنا ہو؟ آج نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوا ہے، اسی زمین پر ہوا ہے، اللہ کسی مخلوق نے کیا ہے، خزانہ ہے، جواہرات اور ہیرے اور سونا چاندی ہے اس کے اندر، لیکن وہ دینے آ رہا ہے، اس کی امانت چیک کیجئے، وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے، میں تو سارا کچھ تجھے دے چکا ہوں۔ شور مچا، جھگڑا ہوا، کس بات پر؟ تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے، یہ نہیں کہ میرا میرا جس طرح آج ہوتا ہے، نہیں بھی میری ہے۔ ایک گز زمین ہے، اس کے اوپر اتنا شور شرابہ، اتنا رولا ہے، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کائنات کے لوگوں سن لو، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے اندر بہترین جگہ اور محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئے کوئی لینے والا؟ اللہ حق پر ہوتا ہوئے بھی وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بات نہیں، یہ میرا ہی تو مسلمان بھائی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی یہی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت مجھے ہے، ضرورت مجھے ہے، ضرورت دوسرے کو بھی ہے، لیکن میں اس کے پاس چلا گیا ہوں، سوال کرتا ہوں، وہ کہتا ہے ضرورت تو میری بھی ہے، لیکن جا تو میرا مسلمان بھائی ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیں ان کی صفت بڑی پسند ہے، اسی وجہ سے قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا ہے۔ وہ محبت کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں مسکینوں کا خیال کرنے والے، یتیموں کو خیال دینے والے، ان کا مال ہڑپ کرنے والے نہیں ہیں کہ اب اس کا کون ہے مجھے جو پوچھے گا، کھا لیتا ہوں سارے کا سارا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آزمائش کی جگہ ہے دنیا، آزمائشیں ہو رہی ہیں ہماری، امتحان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، خوش قسمتی ہے اس کے لیے کہ جو اس امتحان میں کامیابی حاصل کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے آزمائش کی اور اس نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ بس جی کوئی بات نہیں، چیز ہتھے لگ رہی ہے تے اون دیو، نہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی نے، عورت نے بکری ذبح کر ڈالی، اس نے کھائی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھوں گا کہ عورت کا کیا ہوا ذبح جانور حلال بھی ہے کہ نہیں حلال ہے۔ نہیں کھایا اس نے، اس وجہ سے رک گیا کہ پتہ نہیں میں کہیں حرام کا لقمہ نہ اندر لے جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے جو لقمہ حرام کھاتا ہے 40 دن اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب کوئی ہے غور و فکر کرنے والا، سمجھنے والا؟ اتنی باریک بینی سے دیکھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ مال دے کر کے گیا، آپ نے کھا لیا، بعد میں اس نے بتلایا یہ تو میں نے فلاں چیز پر لیا ہے، کوئی کہانت کی تھی، کوئی پیشن گوئی کی تھی کسی وقت میں، اب وہ پوری ہوئی ہے تو خوشی کے اندر اس نے مجھے یہ چیز بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا کاہن کا کھانا، کہانت کا کھانا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کاہن کے پاس چلے جاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، جس طرح آج بیٹھے ہوئے ہیں رستوں کے اندر، ہاتھ دکھاؤ تمہاری قسمت کا میں حال بتلا دوں، اپنی قسمت کا پتہ نہیں اور لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں۔ فرمایا جس نے ہاتھ دکھایا 40 دن اس بندے کی بھی نماز اور عبادت قبول نہیں ہے۔ اتنی بڑی جو ہے وعید ہے، لیکن مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جھگڑا ہو رہا ہے کس بات پہ کہ تیری ہے میری نہیں ہے بھی کیا؟ سونے کی دیگ ہے، سونے کا مٹکا ہے، خزانہ ہے۔ جھگڑے آج بھی ہوتے ہیں، لوگ آج بھی اکٹھے ہوتے ہیں، پرے لگتی ہیں، پنچایتیں لگتی ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہ کہتا ہے میری ہے، میں لے کر کے چھوڑوں گا، مروں گا یا ماروں گا یا لوں گا، یا پھر اس کو بھی اس کے اوپر جو ہے کچھ کرنے نہیں دوں گا۔ لیکن یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کسی نے کہا لڑتے کیوں ہو؟ وہ پتہ نہیں کیسی قوم تھی، کیسے لوگ تھے، اس نے کہا لڑتے کیوں ہو؟ انہوں نے بتایا یہ وجہ ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اب فرماتے ہیں ایک بندے نے ان کا فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ بتلاؤ بھائی تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی میری اولاد ہے، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی۔ انہوں نے کہا دونوں کی شادی کرو، خزانہ ان کو دے دو اور کچھ اللہ کے رستے میں صدقہ کر دو، بات ختم۔ میرے عزیز دوستو، بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایسی قوم بھی اس دنیا کے اندر گزری ہے، ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو حقیقی متاع نہیں سمجھا ہے، حقیقی جو ہے وہ زندگی نہیں سمجھا، بلکہ سمجھا ہے تو مطمع نظر ان کا آخرت رہا ہے کہ آخرت کی کامیابی ہمیں مل جائے، کوئی پتہ نہیں سانس کب اکھڑ جائے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، بے شمار اس قسم کے قصے ہیں۔ ایک اور واقعہ وہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، ایک بندہ تھا، مسافر تھا، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھے اللہ کے لیے زاد راہ دے دے، میں اس کو فلاں وقت پر لٹا دوں گا۔ ایک بندہ سامنے آیا، اس نے کہا میں تجھے دیتا ہوں لیکن لٹائے گا کب؟ ضامن کون ہے؟ ضمانت دینے والا تیرا کون ہے وہ بتا۔ وہ کہتا مجھے تو یہاں کوئی جانتا نہیں، میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں۔ فرمایا پھر تجھے دوں کیسے؟ وہ کہتا ہے چلو میں اللہ کو ضامن بنا لیتا ہوں، اللہ کو ضامن بنا لیتا ہوں، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، مجھے تو مال دے دے، اتنی تاریخ کو اتنی ڈیٹ کو میں تجھے واپس کر دوں گا۔ وہ بھی اللہ والا تھا، اس نے کہا یہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا مال ہڑپ کر دے؟ یہ مجھے ضرور ملے گا، اگر یہ نہیں دے گا تو پھر اللہ تو کئی گنا بڑھا کر دے گا نا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بس بات ہوتی ہے سوچنے کی، جس کو اللہ یہ سوچ دے دے، توفیق دے دے، وہ یہ بڑے بڑے سودے اللہ کے ساتھ کر لیتا ہے۔ نہیں تو کہتے ہو نہیں بھائی جا، میں تینوں کس طرح دے دواں؟ کوئی ضامن لیا، کوئی گارنٹی لیا، وہ کہے گا اللہ دی گارنٹی لیکن منن نو تیار
کوئی نہیں۔ اس نے گارنٹی دی کس کی؟ اللہ کی۔ میرا ضامن کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب وہ وقت آیا جس طریق کو اس نے پیسے واپس کرنے تھے، سفر تھا، سمندری سفر تھا۔ اب یہ اس دن ساحل کے اوپر آتا ہے کہ میں جا کر کے اپنے اس بھائی کی رقم اور قرض واپس کروں، کیونکہ ضامن بھی میں نے اللہ کو بنایا ہے۔ وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں کہ یہ اتنا بے ایمان انسان تھا کہ لے تو گیا ہے، اب نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن ان کا حال ایسا نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ آیا ساحل کے اوپر۔ اس دن اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی کشتی اس کو ملی نہیں ہے جس پہ بیٹھے اور جا کر کے قرض دے دے۔ بات نوٹ کیجئے گا، بس آخری بات ہے۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اب اس نے سوچا کشتی نہیں ہے تو کس طرح پیسے پہنچاؤں؟ پہنچانے بھی ضروری ہیں، اللہ ضامن ہے۔ اب اس نے ایک لکڑی پکڑی ہے، اس کے اندر سوراخ کیا۔ اس نے کہا کہ اس کو میں اس طرف پھینک دیتا ہوں، اللہ اس کو خود ہی اس تک پہنچائے گا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور ضامن بھی میں اس کو بنا کر کے آیا ہوں۔ وہ انشاءاللہ اس بات کی لاج رکھے گا اور ضرور یہ پہنچے گی۔ یہ نہیں اس نے کہا کہ باہ جی آج تو موج ہی لگ گئی، کشتی لبھی نہیں، میں کڑا جان کے نکلی۔ اللہ اکبر۔ اس نے اس کے اندر ڈالا اور اس لکڑی کو بھیج دیا اس طرف۔ ادھر وہ بھی اللہ کا بندہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے آج پیسے آنے ہیں، قرض دار نے قرض دینا ہے۔ وہ انتظار کرتا کرتا شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اس نے کہا اب کس نے آنا ہے؟ اب کس نے آنا ہے؟ کہتا ہے چلو بھائی یہ لکڑی ساحل کے پاس لگی ہوئی ہے، اس لکڑی کو پکڑ لیتا ہوں، چلو جا کر کے سکھاؤں گا، جلاؤں گا، کام آئے گی۔ اس نے پکڑ لیا اس کو، جا کے کھولتا ہے، تحریر لکھی ہے کہ میرے بھائی میں کسی دن آؤں گا، آج میں نے آنا تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا، اگر تجھے مل جائے تو فابیہا، نہ بھی ملے تو میں انشاءاللہ تیرے پیسے دینے کے لیے دوبارہ آؤں گا۔ پھر وہ آیا وہ، اور اس نے دوبارہ آ کر کے اس کو کہا کہ لو جی اپنے پیسے۔ اس نے کہا کیسے پیسے؟ کون سے پیسے؟ یہ تیرا قرض۔ اس نے کہا وہ مجھے پہنچ گیا ہے، تو نے ضامن کس کو بنایا تھا؟ اس نے مجھے پہنچا دیے ہیں۔ ایسی دنیا گزری ہے جن کا مطمع نظر آخرت تھا۔ آئیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے مطمع نظر آخرت کو بنانے کی، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ہم عمل کرتے ہیں، اس کی شرائط ہیں کچھ کہ کب اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہے اور شرف قبولیت عطا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہو۔ اگر توحید کا نہیں ہے تو قرآن نے فیصلہ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرک اگرچہ اللہ کا گھر بھی تعمیر کر دے، حاجیوں کو پانی بھی پلائے، کھانا بھی کھلائے، تعمیراتی کام بھی کرے، ان کی مہمان نوازی بھی کرے، تو اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو مانا نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر شرک جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہونے دیتا۔ دوسرے نمبر پر جب بھی کوئی عمل کیا جائے تو دیکھا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کے اوپر مہر ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، کیونکہ وہ کام ثواب کا نہیں ہو سکتا جو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کیا ہو۔ آپ سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں ہے، کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام کرنے والا نہیں ہے، اور وہ ثواب نہیں جو آپ سے رہ گیا ہو۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسرے نمبر پر رزق حلال بہت ضروری ہے۔ جس بندے کا رزق حلال نہیں ہے اس کا بھی عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے ضرور اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر اخلاص کا ہونا۔ جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں تو چوتھے نمبر پر اخلاص، یعنی کہ جو عمل کیا جائے دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ سے اجر لینا مقصود ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ہر عمل جو ہے
وہ اللہ قبول کریں گے، اور اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک۔